بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ انسان جب ساری زندگی کے اسباب سے بے بس ہو جاتا ہے اور زندگی کا کوئی سبب اس کے پاس نہیں ہوتا، چاہے وہ بیماریوں سے نکلنا ہے یا مصیبتوں سے نکلنا ہے یا معصیتوں سے گناہوں سے نکلنا ہے، زندگی کا کوئی بھی طوفان ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے اور ناممکن ہے، پھر اس کے لیے آخری ہتھیار دعا ہے۔ دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو انسان کو ان چیزوں سے نکال دیتی ہے۔ جس دعا میں تڑپ ہو، جس دعا میں طلب ہو، جس دعا میں بے چینی ہو، جس دعا میں بے کلی بے قراری ہو اور پاگل ہو جاتی ہیں اور اللہ کے سامنے حاضر اور اللہ ہی کو ماننا اور اپنے آپ کو ختم کر دینا کہ مولا میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، میرا کچھ نہیں، تیرا سب کچھ ہے۔ اس میں اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو کے فیصلے کرتی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیات کا نام ہے۔ دعا پڑھنے کا نہیں، مانگنے کا نام ہے۔ میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، تنہائیوں کی دعائیں بڑھائیں، تنہائیوں کی دعائیں بڑھائیں۔ کوئی تنہائیاں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ تنہائیوں کی دعائیں بڑھائیں، ان پہ محنت کریں اور ان پہ جان ماریں اور اللہ سے باتیں کریں۔ ڈرائیونگ کر رہے، کھیتی، دفتر، زمین، دکان، بزنس، ملازمت، جو وقت بچتا ہے اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں باتوں کے لیے، وضو کرنا ضروری نہیں، پاکی ناپاکی ضروری نہیں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ باتوں کو سنتا ہے، وہ باتوں کو لیتا ہے اور میری آپ کی ایک ایک بات کا ریکارڈ رکھتا ہے اور وقت کے اوپر اس بات کو کیش کر کے دے کے کہتا ہے کہ فلاں وقت یہ مانگا تھا، تو بھول گیا تھا، تیرا حافظہ کمزور ہے اور میرا بھی حافظہ کمزور ہوا، تو میں رب کس کا ہوا اور رب کیسا ہوا؟ جب امت دعاؤں کے لیے ایک وقت بڑھا چکی تھی، اس وقت امت کو مسائل حل ہو چکے تھے اور امت کو پریشانیاں نہیں تھیں۔ جس وقت امت کا وقت مصلی پہ گزرتا تھا اور دعاؤں پہ گزرتا تھا، امت کے اوقات ہسپتالوں اور کچہریوں میں نہیں گزرتے تھے۔ امت کے اوقات سڑکوں کی ٹریفک کے بلاک ہونے میں نہیں گزرتے تھے اور امت کے اوقات بستر کی بیماریوں پہ نہیں گزرتے تھے۔ بیمار ہوتے تھے پر ایسے نہیں ہے کہ سال سال پڑے ہوئے ہیں۔ جب امت کے اوقات مصلی اور دعاؤں پہ ہوتے تھے، پھر بڑی بڑی جیلیں نہیں ہوتی تھیں اور جیلیں بھی ختم ہو جاتی تھیں اور جیلوں میں جگہ ختم ہو جاتی تھی۔ پھر امت کے اوقات جب دعاؤں پہ ہوتے تھے، پھر ہسپتالوں کے بیڈ ختم نہیں ہو جاتے تھے، پھر ایک ایک بندہ یوں نہیں سلاتے تھے اور نیچے سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت دعاؤں میں وقت گزرتا تھا۔ ہماری زندگی میں دعا کا بڑا دخل ہے۔ بے بس ہو کے مانگنا، ایک ہے سب کچھ ہے مانگنا، اس پہ اللہ کو بڑا مان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ دے دیا، پھر مجھ سے مانگتا ہے۔ ایک ہے لٹ جانے پہ مانگنا، ایک ہے مل جانے پہ مانگنا۔ لٹ جانے پہ مانگنا، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو آج سوٹ ایک پہنتے تھے، کل نہیں پہنتے تھے۔
حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو آج سوٹ پہنتے تھے، کل نہیں پہنتے تھے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو آج پہنتے تھے، کل نہیں پہنتے تھے۔ جوتی سونے کی تاروں کی تھی، اور جو کھونٹے ہوتے تھے خیمے کے وہ سونے کے ہوتے تھے، اور خیمے ریشم کے ہوتے تھے۔ گھوڑے کے نیچے جو نال لگتے تھے لوہے کے وہ سونے کے ہوتے تھے۔ ہے کوئی ہمارا اتنا مالدار شخص جس کے پاس یہ ہو اور ایسا ہو؟ میری سمجھ میں نظر میں تو نہیں ہے۔ مال کے مل جانے کے بعد مانگنا اور بھکاری بننا اور محتاج بننا اور سائل بننا، میرے رب کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ چھن جانے کے بعد تو سارے کو رونا آتا ہے، مل جانے کے بعد رونا آ جائے، مل جانے کے بعد مانگنا آ جائے، مل جانے کے بعد گڑ گڑانا آ جائے، اور مل جانے کے بعد بھکاری بننا آ جائے، اور مل جانے کے بعد اسے احتیاط سے خرچ کرنا بھی آئے، اور اللہ کی راہوں میں دل کھول کے دینا بھی آئے۔ مل جانے کے بعد یہ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں کہ مال ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی گڑ گڑا رہا اور بھکاری بن کے اللہ سے مانگ رہا اور محتاج بن کے اللہ سے مانگ رہا کہ مولا تو ہی دے گا، تیرے خزانے سے ملے گا، اور تیری چاہتوں میں میری چاہت مل گئی تو کام بن جائے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی مالدار بیٹھا ہے، اس کا مال اس کو مبارک ہو، اگر رزق کی حلال طیب طاہر ہے، نعمت ہے آج کے دور میں، بس یہ دیکھے کہ اس مال کے بعد میرا مانگنا کم تو نہیں ہو رہا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، کتنے غریب ایسے ہیں، سفید پوش ایسے ہیں، تنگ دست ایسے ہیں، تنگ دستی بھی ہے اور انابت بھی نہیں ہے۔ انابت کہتے ہیں آنے بھی نہیں دیتا۔ ناراض ہوا باپ، ماں ناراض ہوئی، کہنے لگے میرے سامنے نہ لانا، اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میں اس کا دیکھنا پسند نہیں کرتی، میری آنکھوں کے سامنے نہ لانا، میری آنکھوں کے سامنے نہ لانا۔ ذرا توجہ فرمائے، میری بات کو آنکھیں کھول کے سنیے، ذرا توجہ فرمائے۔ کہیں ایسا تو نہیں میرا رب اتنا ناراض ہے اپنے سامنے آنے ہی نہیں دیتا؟ بعض اوقات ناراض ہو کے روٹی نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑی سخت بات ہے یہ۔ روٹی نہیں چھینتا، مال نہیں چھینتا، نوٹ نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ میرے سامنے مت آنے دو، اسے اچھا نہیں لگتا۔ جس سے ناراضگی ہو بیٹے سے یا کسی سے، اسی سے میرے سامنے نہ آنے دو، میں تیرا آنا قبول نہیں کرتا، دور رہے مجھ سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے ایسا ناراض ہو گیا ہے، باتوں کے لیے مجھے قبول نہیں کر رہا۔ دعا اللہ سے باتیں تو ہیں، دعا اللہ کے سامنے غم اپنا بیان کرنا تو ہے، اور اللہ کے سامنے راز و نیاز پیش کرنا ہی تو ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے سامنے آنے سے وہ کہتے ہٹ جا۔ اپنی زندگی میں دعاؤں کا دخل، دعاؤں کا بہت زیادہ، اور دعائیں بہت ضروری ہیں، دعائیں بہت ضروری ہیں۔ کہنے لگا دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے منہ سے گالی نکل جائے اور دعا آ جائے۔ غصے کے اخیر حالت میں بھی اس کے منہ سے گالی نکل جائے، اور سب سے پہلے گھر کے اندر گالی نکلے، اس کا لہجہ صاف ستھرا ہو جائے۔
وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور جس کو اللہ سے مانگنا آ جائے، مولا میری بے بسی پہ تو ترس کھا، مولا میرے لیے حلال کی راہیں کھول دے، اللہ حرام کے راستے، حرام کے دروازے بند کر دے، مولا میں بے بس ہوں پر تو بے بس نہیں ہے، مولا میں بے آسرا ہوں پر تو بے آسرا نہیں ہے۔ میرے رب کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ خوش قسمت وہ ہے اللہ جس سے گالی چھین لے اور دعا دے دے، بد قسمت وہ ہے جس سے دعا چھن جائے اور گالی مل جائے۔ گالی گالی، بیوی کو گالی، ماں کو گالی، بھینس کو گالی، دفتر کو گالی، راستے کو گالی، زندگی میں اس کے گالی آ جائے، اس کا لہجہ خراب ہو جائے، وہ بدقسمت انسان ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ زبان کے بول اس کی رحمت کے بغیر نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے۔ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، بس کا وقت تک تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت، تہجد کا وقت تھا۔ میں نے مختصر سے 2 نفل پڑھے، آگے بس کا وقت تھا۔ میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، بڑی سی چارپائی، جو 2-3 چارپائیوں جتنی بڑی چارپائیاں بناتے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، ساری رات تاش کھیلتے رہے۔ میرے اندر ایک آواز آئی، میں نے کہا یہ ذکر کر لیتے۔ پھر میرے اندر ایک آواز آئی، طارق تو کیا سمجھتا ہے ذکر اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ ہمارا نام ہے، ہم جس کی زبان پہ جاری کر دیں، ہمارا نام ہے، ہم جس سے لے لیں، ہمارا نام ہے، ہم جسے دے دیں، ہمارا نام اتنا کوئی سستا نہیں ہے، اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے، اتنا کوئی سستا نہیں ہے، اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے۔ اسے نہیں دیا، تجھے دے دیا، شکر کر، کہیں تجھ سے بھی نہ چھین لیں۔ میرے اندر ایک آواز آئی، میں نے کہا ہوئے اللہ معاف کر دے، شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرا پڑوسی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور ہے بھی رشتہ دار، بہت پریشان کرتا ہے۔ اس نے مجھ پڑوسی کے حال پوچھا، ان کا حال تو پتا تھا، پڑوسی کا حال پوچھا۔ کہنے لگا مطمئن ہو جا، تیرا بدلہ اللہ اس سے لے رہا ہے، اور تو فکر مند ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تجھ سے بدلہ لینا شروع کر دے اللہ۔ وہ کہہ رہے جی میں کیا سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک اس سے بدلہ لے رہا، میرا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تجھے اللہ نے ذکر میں، تسبیح میں، اعمال میں، حلال حرام کی راہوں میں، جائز ناجائز کی راہوں میں لگا رکھا ہے، اور اسے اس چیز سے غافل کر دیا ہے، اللہ اسے بدلہ لے رہا ہے، تیرا بدلہ لے رہا، تجھے اپنے ساتھ پہ لگا دیا، اسے اپنے ساتھ سے دور کر دیا، تجھے اپنا بنا لیا، اپنا بنایا، اپنا بنایا، اپنا بنایا، تو تجھے اپنے نام کی توفیق دی۔ میری بات کو غور سے سنیں، مجھے دیکھ کے سنیں۔ اپنا بنائے تو تجھے اپنے نام کی توفیق دی۔ ایک درویش کے پاس بندہ روتا ہوا آیا، حضرت پتہ نہیں میرا کوئی عمل قبول ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے جب حال دیکھا، پوچھا، احوال پوچھا، فرمایا یہ بتا ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جاتی ہے؟ جی مل جاتی ہے۔ فرمایا شکر کر، پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ملتی ہے، پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ملتی ہے۔ قبولیت تیرے بس میں نہیں، عمل تیرے بس میں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میری زبان اللہ اللہ کرتی ہے، تسبیح پڑھتا ہوں، بس ایسی زبان ہی پڑھتی ہے، باقی دل ویسے ہی غافل ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ
اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا دل بھی بول پڑے گا۔ شکر کر، جسم کے ایک حصے زبان کو اللہ نے توفیق دے دی ہے، کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا دل بھی بولے گا۔ اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا۔ تین درجات ہیں لوگوں کے، تین درجات، غور سے سنیے گا۔ ایک وہ ہیں جن کو فرشتوں کو کہتے ہیں میرے رب اٹھاؤ ان کو، نیند سے اٹھاؤ، پر مارو، یہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کریں، مجھ سے باتیں کریں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں ان کو سلا دو، تھپکیاں دو، یہ گہری نیندوں میں چلے جائیں، انہوں نے مجھے اتنا ناراض کیا ہے، میرے سامنے کھڑے ہوں مجھے غصہ آتا ہے، ان کو سلا دو، یہ اس قابل نہیں میرے سامنے آئے۔ اور ایک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، سلا دو، نفل نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جن کو اللہ کہتے ہیں سلا دو ان کو، میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ میرے سامنے آئے۔ اور آپ خوش قسمت بیٹھے ہیں تسبیح خانے والے جن کو میرا رب کہتا ہے اٹھاؤ ان کو، روزے کے نام پہ، سحری کے نام پہ، نفل کے نام پہ، میرے نام کے نام پہ، میری مناجات کے نام پہ، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور ان کو کہو کہ یہ بولے میرا نام دل سے، زبان سے، جذبے سے، شوق سے، درد سے، وجدان سے، یہ میرا نام بولیں 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 بولیں، اور مجھے بہت پسند ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جسے اللہ نے اپنا نام دے دیا اور اس کے منہ سے گالی چلی گئی ہے، بیوی سے گالی، ماں سے، گھر سے، اس کا لہجہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی زبان روٹ تھی، رف تھی، اس کی زبان گندی تھی، اللہ نے اس کو زبان اس کی پاک کر دی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے آج تک آپ کی سمجھ نہیں آئی، اور میں آپ کو اتنا مانتا بھی نہیں ہوں، سمجھ بھی نہیں آئی اور میں مانتا بھی نہیں ہوں، پر آپ کی ذات سے مجھے ایک نفع ملا ہے۔ میں نے کہا کیا ملا؟ کہا کہ پہلے میرا لہجہ بہت خراب تھا، میری زبان گھٹیا تھی، گھر میں بھی بہت خراب تھی، میری زبان ٹھیک ہو گئی، میرا لہجہ ٹھیک ہو گیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کرا سکی، استاد مجھے مار مار کے تھک جاتا تھا، ماں باپ نے مارا تھک گئے، بہت سو نے سمجھایا چھوڑ دیا، آپ کے درس میں آتے آتے میری زبان، میرا لہجہ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں، آپ کون ہیں کیا ہیں، مجھے آپ کی سمجھ بھی نہیں آتی، پر میری زبان ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بات تو وہی ہے، اصل منوانا نہیں، اصل نام نہیں، اصل کام ہے، وہ کام ہو گیا، بار بار کہیں میں آپ کو مانتا نہیں ہوں، پر میری زبان، میرا لہجہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں نے کہا پھر اس کے بدلے میں کچھ ملا بھی صحیح؟ کہہ رہے ہاں ذکر مل گیا، میں 3000 درود شریف روزانہ پڑھتا ہوں، اور فلاں ذکر کرتا ہوں، فلاں تسبیح کرتا ہوں،